السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، خوش آمدید ہمارے اسلامک EDA کے چینل کے اندر۔ اگر آپ اردو سیکھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بالکل کریں۔ آپ کا ویلکم ہے ہمارے اسلامک ہیلپ ایجوکیشن کے چینل کے اندر، ایک چینل سے اور سیکھتے رہیں آسان اردو۔ آسان اردو آسان اردو اور ہم آپ کو انشاءاللہ سکھاتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس چینل میں آپ کو نام لکھنے سکھاتا ہوں، کیونکہ نام لکھنا بہت ضروری ہے، وہ ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ اس کو شوق ہوتا ہے کہ ہم اردو میں اپنا نام لکھیں۔ تو اگر کوئی سی بھائی کا نام لکھانا ہو اور وہ سیکھنا چاہتا ہے تو کمنٹ میں ہم کو ضرور بتائیے گا۔ تو سب سے پہلے میں کچھ چند نام اپنی طرف سے اس کے اندر لکھواؤں گا، جس میں سب سے پہلے جیسے ہوتا ہے جس طرح یہ ہے محمد اجود، محمد اجود۔ اور اسی طرح ہم دوسرا نام لیں گے جیسے یہ ہے محمد صابر، اور اسی طرح ہم ایک نام اور لیں گے یہ ہے محمد اصغر، محمد اصغر۔ اور اسی طرح ایک نام اور ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور وہ ہے محمد سفیان۔ اجود، صابر، یہ محمد اصغر ہے اور محمد سفیان۔ اب ان کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں وہی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے محمد اجود، تو ہم یہاں پر لکھیں گے محمد، اس طرح کر کے محمد لکھیں، اور اس کے بعد میں الف اور جیم اور واو کو ملائیں گے ایسے، محمد اجو، اور اس کے بعد میں ہم یہاں پہ دال اس کے آگے ایڈ کر دیں گے۔ یہ بن چکا ہے محمد اجود، محمد اجود۔ اسی طرح ہے محمد صابر، محمد صابر۔ یہ ہم محمد بالکل اسی طرح بنائیں گے، اور صاد اور الف ان کو ہم ملا دیں گے، یہ ہو گیا محمد صا۔ اور با اور را، بے اور رے کو ہم ایسے کر کے ایڈ کر دیں گے۔ دھیان رہے جو رے ہوتا ہے، یہ رے نیچے کی طرف اسکرول کر کے آتا ہے، نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ اگر ہم اوپر لے جائیں گے تو پھر یہ دال، جیسے محمد میں دال ہم نے ملایا ہے، اوپر جا کے پھر نیچے آیا ہے، یہ دال بن جائے گا۔ تو اس کے اندر ہم کو را لگانا تھا، تو را ہم کو سیدھا نیچے لے کے آنا ہے۔ یہ بن چکا ہے محمد صابر۔ اسی طرح ہے محمد اصغر، محمد ہم لکھیں گے بالکل سیم اسی طرح، اور پھر لیں گے ہم الف، صاد اور غین۔ غین ہم اس طرح کر کے لکھیں گے بیچ میں، کیونکہ غین عین غین کی پہچان ایک بیچ کی یہی ہوتی ہے، جو بیچ میں عین اور غین لکھا جاتا ہے اس کی شکل یہی ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے ہم اس کو بیچ میں ایڈ کرتے ہیں، تو یہ عین اور غین کی شکل ہے چھوٹی۔ تو اس کے بعد میں ہم را اس کے اندر ایسے ایڈ کریں گے، جیسے با اور را ہم نے ملایا تھا صابر میں۔ یہ بن چکا ہے محمد اصغر، محمد اصغر۔ اس کے بعد میں آتا ہے محمد سفیان۔ یہ محمد ہم نے لکھ دیا ہے، اور سین، فا یا الف، آپ کو دیکھ رہا ہوگا سین ہم نے چھوٹا لکھا ہے، اور فا اس کے اندر چھوٹا سا ہم نے بنا دیا ہے، سین اور فا صرف، اور یا اسی کے اندر ہم نے ملا کے اس کے اندر الف ایڈ کر دیا ہے۔ اب یہ بن چکا ہے سفیان، اور نون ہم اس میں آگے ایڈ کر دیں گے پورا، کیونکہ الف میں نون ملے گا نہیں۔ تو یہ ہو گیا ہے محمد سفیان۔ تو اسی طریقے سے دوستو یہ نام میں نے آپ حضرات کے سامنے لکھ کر کے دکھا دیے ہیں، اور اسی طرح ہم یہاں پر لکھیں گے، یہاں پر سب سے پہلے غین، سین، لام اور کاف اور یا غسل کے فرائض، یا غسل کے فرائض ہیں۔ اب غسل میں کتنے فرائض ہوتے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں یہاں سے دکھائی دیتا ہوں۔ نمبر 1، منہ بھر کے کلی کرنا، 3 بار۔
गुस्ल में जो फराइज हैं वो गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कितने? 3 फर्ज। नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना 3 बार। उसके बाद में है नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 2 पर आता है नाक की नरम हड्डी तक 3 बार पानी पहुंचाना। नाक की नरम हड्डी तक 3 बार पानी पहुंचाना। उसके बाद में आता है नंबर 3। ये नंबर 3 है। नंबर 3 पर आता है पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी सूखा न रहे। अगर एक बाल के बराबर भी जिस्म गुस्ल करते समय सूखा रह गया तो फिर गुस्ल ना होगा। तो ये 3 फर्ज हैं, इनको याद भी करें और इनको इंशाल्लाह गुस्ल जब भी करें तो इन 3 फर्जों को अदा करना बहुत जरूरी है, लाजिम है। अगर इनमें से हमने एक को भी तर्क कर दिया, छोड़ दिया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। तीनों फराइज को हमने फॉलो करना है। तो नंबर 3 पर आता है पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। नंबर 3 पर आता है पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। अगर एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया तो गुस्ल ना होगा। मैं इनको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 मुंह भर के 3 बार कुल्ली करना गुस्ल करने से पहले। 3 बार ये फराइज हैं। अगर सुन्नतें हमको अदा करनी तो सुन्नत में जैसे पूरा वज़ू करना होता है और जो फराइज के अंदर आगे 3 बार कुल्ली करना और नाक के नाक तक पानी पहुंचाना ये वज़ू के अंदर शामिल हो जाता है। तो सुन्नत भी इसी के अंदर से हमारी अदा हो जाती है। तो फराइज हैं, ये अदा करने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है? 3 बार मुंह भर के कुल्ली करना, मुंह भर के अच्छे से कुल्ली करना और गरारे के साथ करें। गरारे के साथ, गरारा यानी 2 उंगली अपने हलक में डाल के अच्छे से गरारा करें, हलक को साफ करें। और अगर रोजा हो तो फिर गरारा बिल्कुल ना करें। तो नंबर 2 पर आता है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नाक की जो नरम हड्डी होती है, यह आगे वाला हिस्सा होता है जहां तक नाक हमारा आसानी से हिल सकता है। तो नाक की नरम हड्डी तक 3 बार पानी पहुंचाना। और उसके बाद आता है पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि पूरे एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहे। अगर सूखा रह गया तो फिर गुस्ल ना होगा। तो दोस्तों इसी तरह सीखते रहे आसान उर्दू के साथ साथ और सुन्नतें और नहाने के और गुस्ल के फराइज, और इसी तरह धीरे धीरे आपको दीनियात भी सिखाते रहेंगे। बस जुड़े रहे आप हमारे इस्लामिक हेल्प एजुकेशन के चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।